نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے اندر جہاں جسمانی بیماریاں پائی جاتی ہیں وہاں انسان کے اندر روحانی امراض بھی پائے جاتے ہیں۔ روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے بے جا غصہ۔ جب انسان بے جا غصے کی حالت میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بے جا غصے کی حالت میں انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایسے بول نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کئی سالوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ بے جا غصے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کی کتاب ہے مالا بدھا، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ شریعت مطہرہ کی بات کر رہا تھا تو اگلے بندے نے کہا رکھ پرے اپنی شریعت کو۔ غصے کی حالت میں صرف اتنا جملہ کہا کہ رکھ پرے اپنی شریعت کو، اس جملے کے کہنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ آپ کو معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کی زبان سے سننے کا موقع ملا ہوگا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا والکاظمین الغیظ۔ کاظمین کسے کہتے ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے پورے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں غصہ نہیں آتا، بلکہ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نظروں کے اندر محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغضب کما یغضب البشر، مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے کسی عام انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن میری زبان سے حق بات کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی، میں آپ کی ساری باتیں نوٹ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، محفوظ کرتا ہوں، آپ کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو کیا میں آپ کی ساری باتیں لکھ لیا کروں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری باتیں لکھ لیا کرو، میں خوشی کی حالت میں ہوتا ہوں یا غصے کے عالم میں ہوتا ہوں تو میری زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی مجھے مختصر نصیحت ارشاد فرمائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ صحابی نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ درخواست کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ یہی نصیحت ارشاد فرمائی غصہ نہ کیا کر۔ ایک
مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی جو اپنے مد مقابل کو میدان کے اندر پچھاڑ دے، اس کی کمر لگا دے، شکست دے دے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ بتا دیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جسے غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے وہ نبوت کی نگاہوں کے اندر مضبوط پہلوان ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھلا رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ طاقتور بندہ کون ہے، جو زیادہ وزنی پتھر اٹھا لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس سے زیادہ طاقتور بندہ نہ بتا دوں؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور بندہ وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کچھ شرارتی قسم کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو کسی نے حضرت کے پاس ایک چٹ بھیجی اور اس چٹ کے اندر 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی بات کہ تم کافر ہو، اور یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ حکیم الامت کو، ایک صاحب نسبت آدمی کو، ایک عالم دین کو، ایک مسلمان کو۔ اور دوسری بات کہ تم حرام زادے ہو، یعنی تم حرامی ہو۔ اور تیسری بات کہ یہاں سنبھل کے گفتگو کرنا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی جوتیوں کے اوپر قربان جاؤں، جو اس چٹ کو پڑھ کر 3 باتوں کو پڑھ کر بالکل غصے کی حالت میں نہیں آئے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو پی لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مجمع کے سامنے وہ 3 باتیں پڑھ کے سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس پرچی کے اندر لکھا ہوا ہے، مجھے مخاطب کیا گیا ہے کہ اشرف علی تم کافر ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مجمع سے فرمایا کہ پورا مجمع گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس چٹ کے اندر دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ سنبھل کے گفتگو کرنا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس چندہ مانگنے کے لیے تو نہیں آیا کہ تمہارے ڈر کی وجہ سے گفتگو کروں، میں تو تمہیں عقیدہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو دین سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور تیسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کے سنائی کہ اس چٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی تم حرام زادے ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او میرے بھائی، جس نے مجھے یہ چٹ بھیجی ہے اشتعال دلانا چاہتا ہے، ابھی تک میرے والدین کے نکاح کے گواہ بھی زندہ ہیں۔ اگر وہ بندہ مجھ سے والدین کے نکاح کے گواہوں کے نام پوچھنا چاہتا ہے، میں اسے نام بتا دیتا ہوں، وہ گواہوں سے جا کے پوچھ لے میرے والدین کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ حضرات تھے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے، اپنے غصے کو پی جانے والے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جوانی کی عمر تھی تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جب میں دروازے پہ گیا تو وہاں عبید اللہ ابن زیاد کھڑا ہوا تھا، تو اس نے پانی مانگا، میں گھر کے اندر گیا، پانی لے کے آیا، پانی پلایا۔ ابن زیاد نے دوسری مرتبہ پانی مانگا، میں نے پھر پانی پیش کر دیا۔ جب ابن زیاد نے تیسری مرتبہ پانی مانگا تو میں پانی لے کے آیا۔ ابن زیاد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا زین العابدین کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس ظالم کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ تجھ جیسے ظالم انسان کو کوئی بھول سکتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک کربلا کی وہ چیزیں بھی یاد ہیں، تو نے
کربلا کے میدان کے اندر خون کی ندیاں بہا کے رکھ دی۔ تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے تجھ سے پہلی مرتبہ پانی مانگا تو نے پانی پلا دیا، دوسری مرتبہ مانگا پانی پلا دیا، تیسری مرتبہ مانگا تو پانی لے کے آ گیا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا میں اپنے نانا کی روایت پیش کر رہا تھا، میرے نانا کی سنت یہ ہے اگر تمہارے دروازے کے اوپر کوئی قاتل بھی آ جائے آ کے پانی مانگے تو اس کے قتل کی طرف نہ دیکھنا بلکہ اسے پانی پلا دینا۔ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلاتے ہیں، یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر کے اندر تھے، مہمان آئے تو آپ نے باندی سے فرمایا کہ شوربہ گرم کر کے لاؤ۔ وہ باندی چلی گئی اور جب شوربہ گرم کر کے آپ کے پاس آئی تو اس باندی کا پاؤں اٹکا اور شوربے کا گرم پیالہ آپ کے بدن کے اوپر گر پڑا۔ اب جب کوئی گرم چیز انسان کے جسم پہ گرتی ہے تو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، جسم جل جاتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ بھری نگاہوں سے اس باندی کی طرف دیکھا۔ باندی سمجھ گئی کہ شہزادے کی طبیعت میں جلال آ چکا ہے، شہزادہ غصے کے اندر آ چکا ہے، وہ اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی۔ تو باندی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، والکاظمین الغیظ۔ مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے غصے کی حالت میں غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس باندی نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، ایمان والے غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور اگلے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عفوت عنکی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باندی نے اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ تو یہ حضرات تھے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، جوان کو بھی آتا ہے، بوڑھے کو بھی آتا ہے، عالم کو بھی آتا ہے، مفتی کو بھی آتا ہے، غیر عالم کو بھی آتا ہے، بچے کو بھی آتا ہے، دھیڑ عمر کو بھی آتا ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ کبھی خوشی کی حالت میں غصہ آ جاتا ہے، کبھی انسان گھر کے اندر غمی کا موقع ہوتا ہے تب انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھی صفات والا وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اگر یہ بندہ چاہے تو اپنے غصے کو اتار سکتا ہے۔ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ خاوند اپنی بیوی پہ غصہ اتار سکتا ہے، استاد شاگرد پہ غصہ اتار سکتا ہے، مالک اپنے ملازم پہ غصہ اتار سکتا ہے، لیکن یہ بندہ غصہ نہیں اتارتا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ پی جانے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ غصہ پی جانے کی وجہ سے دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایک تو ایمان کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں اور دوسرا اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو نہیں اتارتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غصہ پی جانے والے کو محشر کے میدان میں پوری انسانیت کے مجمع کے سامنے اپنے پاس بلائیں گے۔ یہ بندہ جب اللہ کے عرش کے پاس پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر جب بیوی کے اوپر غصہ آیا تو غصے کو پی لیا، فلاں رشتہ دار کے اوپر غصہ آیا تو غصے کو کنٹرول کر لیا، جا میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تجھے اختیار ہے۔ تو اللہ جنت بھی عطا فرماتے ہیں اور جنت کی حور بھی بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے، بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ جنت کے اندر مردوں کو کیا ملے گا؟ تو خاوند نے جواب دیا کہ جنت کے اندر مردوں کو حوریں ملیں گی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں یہاں بھی حوریں ملی وہاں بھی حوریں ملیں گی۔ گویا کہ اپنے آپ کو اس نے حور کہا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد خاوند بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے اپنے خاوند سے پھر پوچھا کہ جنت کے اندر عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو خاوند پہلے غصے کی حالت میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا کھوتے ملیں گے۔ تو بیوی نے کہا واہ، یہاں بھی کھوتے وہاں بھی کھوتے۔
تو غصے کی حالت میں انسان بعض مرتبہ ایسے جملے نکال دیتا ہے کہ جو انسان کو گناہ کے زمرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو نافذ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اعلان کروائیں گے کہ دنیا کے اندر غصے کو پی جانے والے کہاں پہ ہیں؟ چنانچہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر غصے کو پی لیا تھا، آج میں پروردگار ذوالجلال تمہیں تنہائی کے اندر خصوصی انعام عطا کروں گا۔ اللہ غصے کو پی جانے کی وجہ سے جہاں امن عطا فرماتے ہیں، جہاں ایمان کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، جنت کا ٹکٹ عطا فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو خصوصی انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں برے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو کوڑے مارے، بخشش اور رحمت کو روک لے۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس سے بھی برا انسان نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس سے بھی برا انسان نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نہ تو نیکی کی امید ہو اور نہ لوگ اس سے امن کے اندر ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک صحابہ کرام کی طرف اٹھا کے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں اس سے بھی برا انسان نہ بتلا دوں؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے لیکن اپنے بے جا غصے کی وجہ سے یہ اس کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، یہ کائنات کے اندر سب سے بدترین انسان ہے جو دوسروں کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، جو دوسروں کی سوری کو ہاتھ جڑے ہوئے کو قبول نہیں کرتا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نبوت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے سے غلطی ہو چکی ہے، وہ غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے لیکن اگلا بندہ غصے کے اندر اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا۔ جو دنیا کے اندر میرے امتی کو اپنے غصے کی وجہ سے معاف نہیں کرے گا تو اسے میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج تو ہر بندے کی چاہت یہ کہ میں گناہگار، بدکار، سیاہکار، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی نے وہاں فرما دیا کہ تیرے پاس تو میرا فلاں امتی چل کے آیا تھا، تیرے پاس تیرا پڑوسی چل کے آیا تھا، تیرا چچا، ماموں، خالو، سسر چل کے آیا تھا، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی، سوری کی تھی، معذرت کی تھی، لیکن تو نے اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے انا کی وجہ سے میری امتی کو معاف نہ کیا، میں آج تجھے حوض کوثر سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ اگر اللہ کے نبی نے اس وقت دھتکار دیا آخر یہ امتی کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اللہ نے تو فرمانا ہے مجھے تو وہ عمل چاہیے جس کے اوپر سنت کی مہر لگی ہو۔ تم سے تو میرا لاڈلا نبی ناراض ہو چکا ہے، جب وہ ناراض ہو چکا ہے تو میں بھی تم سے راضی نہیں ہوتا۔ جاؤ، میں نے جنت کے دروازے بند کر دیے، جہنم کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے۔